اور دعائیں قبول ہے فاتحہ. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف. دنیا تباہی کے لپیٹ میں ہے، لوٹ مچار ہے، خون خرابہ ہے، بھوک پیاس ہے، بے روزگاری ہے، انصاف کا نام نہیں ہے. ان تمام مشکلات کا حل مشکل کشائے زمان. آپ کے آنے میں دیری ہمارے اعمال کی وجہ سے، اعمال کی درستگی، اس کے ساتھ فکر کی تصحیح، پھر دعا بہترین وسیلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلوات اللہ علیہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة ولينا وعافنا وطاعنا وناصرا وهدينا وعينا حتى نسكنه أرضك حقها ونمتعه فيها قليلا برحمتك يا أرحم حضور امام زمانہ علیہ السلام بابا نے بلندہ سلام اللهم صل على محمد وآل محمد عجل بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. وعجل تخلیص عقائد دی کنڈیشننگ آف بلیفس موضوع ہے اور آسان موضوع نہیں ہے جس کو میں بول کے پلا دوں. کوشش یہ ہو رہی ہے کہ آپ کے اذہان کو تکلیف نہ ہو، آسان سے آسان تر کے پیش کیا جائے. بعض
افکار ہمارے پاس ایسے غلط ذہنوں میں بیٹھ جاتے ہیں جن کا بریک کرنا، جن کا توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے اور انسان کی ترقی میں حائل ہو جاتی ہے، انسان کے پروگریس میں کمی ہو جاتی ہے۔ دو حالتیں انسان کی ہیں، ایک فکر اور ایک عمل۔ یہ دو حالتوں سے ہٹ کر کوئی اور حالت نہیں ہے انسان کی۔ عمل انسان کا فکری نتائج ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، اس کے فکر کا نتیجہ ہے۔ تو اسی لیے فکر کی تصحیح ضروری ہے۔ عمل پر اٹیک مت کیجیے کبھی۔ کبھی بچے کی تربیت کرنی ہو تو اس کے عمل کے وقت، اس کی بیہیویئر کے ٹائم پر اس کو تنقید نہ کریں، بلکہ اس کی فکر کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، اس کا عمل صحیح ہو جائے۔ مگر فکری تصحیح کے لیے وقت درکار ہے، صبر کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے۔ فکر ایسے ہی چینج نہیں ہوتا، ایسے ہی نہیں بدلتا۔ سرکار نے 40 سال ایک ہی جملہ کہا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ صرف ایک ہی جملہ، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ توحید کو سمجھانے کے لیے 40 سال لگے، پھر کہیں نبوت سمجھ میں آئی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مولا کا قول ہے اول الدین معرفتہ، دین کا پہلا زینہ اللہ کی معرفت ہے۔ اس جمود کو، اس رکود کو، جمود و رکود یعنی اسٹیٹک مائنڈ، اس جمود کو، اس رکود کو کیسے توڑیں، یہ بحث ہے ان مجالس میں۔ یہ جو تخلیص ہے، یہ ہمارے افکار ہیں، ان کو کیسے ہم پاکیزہ کریں۔ اور اس سے بہتر کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے کہ مجلس حسین، جہاں پر ہر فکر کی تصحیح ہوتی ہے، جہاں پر ایک یزیدی فکری انسان حسینی فکر بن جاتا ہے۔ یہ انقلاب ان مجالس حسین کا ہے، اور یہی وہ پلیٹ فارم ہے جس میں یہ بحثیں ہونی چاہیے۔ اور کل میں نے تھوڑا سا فلسفے کے طور پر چند چیزیں آسان بنانے کی کوشش کی تھی، اس کا آج نتیجہ پیش کروں گا۔ میری تقدیر خراب ہے، میری قسمت خراب ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں کچھ بھی کر لوں میری تقدیر بدلنے والی نہیں ہے۔ یہ غلط فکر ہے، غلط جمود ہے، رکود ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ انسان، قرآن مجید کی آیت ہے الیس للانسان الا ما سعی، انسان کچھ نہیں ہے مگر اس کی کوشش۔ اگر کوشش نہیں ہے تو انسان ہی نہیں ہے۔ چونٹی بھی اپنے منہ میں دانہ لے کر فاصلہ طے کرتی ہے، گرتی ہے، بڑھتی ہے، بتاتی ہے کہ وہ میرا جثہ، میرا جسم بہت چھوٹا ہے، میں نے جس چیز کو اٹھایا ہے وہ بہت بلند ہے، لیکن میں نے اس کے بڑپن کا خیال نہیں کیا ہے، میری کوشش سے میں اس کے بڑپن کو بھی۔ تو کوشش، انسان کوشش کرے۔ نوجوانوں خصوصاً نئی نسلوں کے لیے یہ موضوع بہت اہم ہے۔ کیوں چائنا آج یورپ امریکہ سے بھی 30 سال آگے بڑھ گیا؟ آپ جا کر کے دیکھیے، ان کا انفراسٹرکچر دیکھیے۔ پاکستان اور چائنا میں جو انقلاب ہے 1 سال کا فرق ہے، لیکن وہ لوگ کیوں آگے بڑھ گئے؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں جمود پر جمود ڈالا گیا، رکود پر رکود ڈالا گیا، اس بحث میں الجھایا گیا کہ تشہد میں کیا پڑھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اختراعات پہ کام کرتے، بجائے اس کے کہ پروڈکشن پہ کام کرتے، ذہن کو فکری مہمیز دے کر کے کامیاب کرتے، اس ذہن کو اس میں الجھایا گیا۔ اس میں بھی باقاعدہ پلاننگ ہے ایک قوم کی جو اللہ کرتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے دشمن کون ہے اور یہ کیوں یہ سب کرتا ہے، اس کی وجہ ہے۔ لیکن ایک مومن کسی کے زیر اثر نہیں آنا چاہیے۔ اگر زیر اثر آنا ہے یا قرآن ہے یا اہل بیت ہے۔ یہ مجالس انسان کو کیا کرتی ہیں؟ جو یہ فکری غلط فہمی ہے، کج فہمی ہے، رانگ اسسمنٹ ہے، اس کو درست کرتی ہیں۔ اور یہی کوشش ہماری تقریباً یہ 31واں سال ہے کراچی میں۔ جو ہم کو سنتے آئے ہیں بچپنے سے وہ جانتے ہیں، ہماری کوششیں یہی رہی ہیں کہ مجالسیں صرف ہاہوش کے لیے نہ ہوں، مجلسوں سے انسان اٹھ کے جائے کہ آج میں نے کچھ سیکھا ہے،
اور مجھے بدلنا ہے میرے اس نتیجے کو لے کر کے جائے. نہیں گیا تو وہ حسینی نہیں ہے. اور حسین کے پاس آنے والا زندگی کا سفر 70 سال کا ایک رات میں ادا کرتا ہے. حدیث میں ہے کہ التفکر الساعہ افضل من عبادت 70 سنہ. 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. 1 گھنٹے کا کنٹمپلیشن، ریسرچ، غور، فکر کیا کریں گا؟ 70 سال کی عبادت. آیت اللہ کاشف الغطا، ہمارے پاس بڑے علماء گزرے ہیں. کاشف الغطا ہمارے لیے شیعوں کے لیے مجدد بہت زیادہ کام کیا ہے. عقائد شیعہ کو انہوں نے کتاب لکھی ہے اصل و اصول شیعہ. ان کے اولاد کو آل کاشف الغطا کہتے ہیں. ان سے پوچھا گیا یہ جو حدیث ہے کہ 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا سمجھنے کی کوشش کرو. اگر سمجھ میں نہیں آیا تو حر کو دیکھ لو. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صل علی محمد. اور حر کی 1 گھنٹے کی فکر جہنم میں سے جنتی بنا دیا، لعنت اللہ سے رحمت اللہ بنا دیا. وہ ہو گیا جس کے بعد آپ کو سلام کرنا اس پر. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. قرآن کی اس آیت کو جو سورہ اسراء ہے، پھر میں بار بار تاکید کرتا ہوں مومنین سے، میری بہنوں سے، آپ لوگوں سے، ہم لوگ مسمرائز یعنی مدہوش ہو گئے ہیں ٹیکنالوجی میں. پہلی مجلس میں بتایا تھا AI میں گرفتار ہو گئے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ہم کو گرفتار کر دیا ہے. آج ماں باپ پریشان ہیں کہ بچوں کو اسکرین سے کیسے ہٹائیں. بچہ ناشتہ نہیں کرتا جب تک کہ اسکرین نہ دیا جائے. بچہ کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اس کے سامنے یا آئی پیڈ نہ ہو یا فون نہ ہو. 2 سال 3 سال 4 سال کا بچہ، تو یہ پریشانی ہے، بہت اہم پریشانی ہے. اور اس کا کیا علاج ہے؟ یہ خود فکر طلب کرتی ہے، یہ خود ریسرچ چاہیے. حسن ایجوکیٹرز جو ہیں میری کمیونٹی کے، ہماری کمیونٹی کے، اسے گزارش ہے کہ اس پہ ریسرچ کریں، کام کریں. کیوں ہم لوگ اس طرح سے مسمرائز ہو گئے ہیں، بے ہوش ہو گئے ہیں اور اس میں ملوث ہیں؟ اس کے نکلنے کا، اس دلدل سے، اس کوئک سینڈ سے نکلنے کا کیا ذریعہ ہے، کیا وسیلہ ہے؟ پہلا علاج ہے آپ لوگ سننے کے لیے. پہلا علاج قرآن مجید ہے. قرآن 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 میں نہیں، مولا امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام جو 21 رمضان کی شہادت کی شب اپنے 2 فرزندان امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی کے لیے وصیت کی ہے. اس وصیت میں لکھا ہے کہ میں تم کو نہیں، ان تک بھی یہ وصیت ہے جن تک پہنچے. آج ہم تک پہنچ گئی، ہمارے پاس بھی یہ وصیت موجود ہے. اس میں اولین چیز تقویٰ 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 مائنڈ فلنس آف اللہ. ہمیشہ اللہ کو محور بنانا، لوگوں کو نہیں. لوگ کیا کہیں گے، لوگ گئے کہیں جاننا، ہمیں کیا تعلق ہے؟ اللہ کا کیا حکم ہے، اگر اللہ کو محور بنائیں. دوسرا مولا نے فرمایا نظم امورکم، آرگنائز یور سیلف. آپ کا ٹائم کہاں گزرنا چاہیے، 1 منٹ کیسے گزرنا چاہیے، ہم کو معلوم ہونا چاہیے. کس ٹائم پہ ہم کھانا ناشتہ کریں، کس ٹائم پہ آفس جائیں، کس ٹائم پر کس طرح سے. بچے اسکول کے لیے ٹائم مقرر ہے بچوں کا، پورے 24 گھنٹے ہمارے منظم ہونا چاہیے. نظم امورکم. تیسری چیز مولا نے فرمایا علیکم بالقرآن. اللہ بالقرآن بالقرآن القرآن القرآن. مولا نے بستر شہادت میں مولا نے فرمایا قرآن قرآن. اس کے بعد فرمایا لا یسبقکم عمل بہ غیرکم. کہیں ایسا نہ ہو قرآن پر عمل کر کے تمہارے سے غیر آگے بڑھ جائے. یعنی قرآن اصولوں کا نام ہے، ان اصولوں کو کوئی بھی لے سکتا ہے. چائنا لیے گا تو آگے بڑھ جائے گا، مغرب لے گا تو آگے بڑھ جائے گا. اگر آپ پیچھے رہ جائیں گے تو دیکھتے رہ جائیں گے. میں نہیں کہہ رہا، مولا میں کہہ رہے ہیں لا یسبقکم عمل بہ غیرکم. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر عمل کر کے تمہارا غیر آگے نہ بڑھ جائے. اتنے مسلمان ہیں
کتنے 1.8 بلین تقریباً 2 ارب مسلمان 57 پلس کنٹریز, اتنا بیوٹیفل مین پاور. خود یہ پاکستان میں کوئی نعمتیں کمی نہیں ہیں. ایڈمنسٹریشن کی بات ہے, مجھے اس میں جانا نہیں, میں سیاسی نہیں ہوں, میں دینی انسان ہوں. میں جب دینی انسان ہوں دین کی بات کرتا ہوں. دین یہ کہتا ہے تم کوشش کرو تو تم آگے بڑھ سکتے ہو. ہم پیچھے رہنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے کوشش نہیں کی ہے. یہ بات کا عقیدہ ہمیں اس کو توڑنا ہے, اس جمود کو بریک کرنا ہے. کل میں نے اس کے سلسلے میں بتایا تھا کہ انسان کے ذہن میں افکار بتوں کی طرح ہیں. بت پتھر کا توڑنا بہت آسان ہے, بت فکر کا توڑنا بہت مشکل ہے. بت فکر کو توڑنے کے لیے سالوں لگتے ہیں, پتھر کا بت 1 منٹ میں ٹوٹ جاتا ہے. اسی لیے قرآن مجید یہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ. سورہ یاسین پڑھتے ہیں مرحومین کے لیے. ہم نے ان کے گردنوں پر زنجیریں ڈال دی ہیں. کہاں تک ہیں وہ ٹھوڑیوں تک آ گئی ہیں. وَجَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا یبصرون. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے گردن میں زنجیریں ہیں. کون سی زنجیریں ہیں؟ لوہے کی نہیں, یہ فکر کی زنجیریں ہیں. لوہے کی زنجیر کو لوہا توڑ دیتا ہے, فکر کی زنجیر کو کوئی توڑ نہیں سکتا جب تک کہ بہتر فکر نہ ہو. اس سے بہتر فکر آ کر کے ختم کر سکتی ہے. اس لیے میں نے اسی کراچی میں نے کہا تھا کہ لوگ شیعوں کو گولی چلا کر کے مارنا چاہتے ہیں, لوگ جنگ کے ذریعے سے شیعوں کو مارنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں شیعوں کو مارنا ہے, میں بتاتا ہوں کیسے مارنا. اس لیے کہ شیعہ گولی سے مرتا نہیں ہے, حکومتوں سے ختم نہیں ہوتا. بنی امیہ ختم ہو گئی, بنی عباس ختم ہو گئے, بادشاہیں ختم ہو گئیں, فکر شیعہ کبھی ختم نہیں ہوئی. اگر شیعوں کو ختم کرنا ہو تو بتاؤ, میں بتاتا ہوں کون سی گولی ہے. اگر شیعوں کو ختم کرنا ہے تو شیعوں سے بہتر کوئی فکر لا دو تو ہم ختم ہو جائیں گے. چودہ 1400 سال گزر گئے لیکن اہل بیت سے بہتر فکر کوئی نہیں لا سکا. اسی لیے ہم نہیں مریں گے, ہم آگے بڑھیں گے, ہم کامیاب ہوں گے, ہم ہی دنیا پر حکومت کریں گے. اسی لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے جن کو دبایا جاتا ہے ہم اس کو ابھارتے ہیں. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. سورہ قصص قرآن کا 28واں سورہ, اس کی 4تھی آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جن کو دبایا جاتا ہے ہم ان کو ابھاریں گے, ہم ان کو امام بنائیں گے. جتنا ہمیں دبایا گا کسی کو نہیں دبائے گا. تو پتہ چلے گا اگر کوئی بنے گا تو ہم میں کا امام بنے گا, کوئی غیر. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اجل فرج. یہ جو تقدیر پھوٹی میری قسمت اچھی نہیں ہے, میری لکیریں چکر میں جاتے ہیں, ان کے پاس ہاتھ بتائیے کون ہے, یہ پامسٹر ہیں, یہ کون ہے, ہاتھوں کو دیکھتا ہے بتاتا ہے تمہارا یہ ہے, تمہارا یہ ہے, تمہارا پاس یہ ہے, تمہارا یہ ہے. اور بیچارہ ہاں بھائی اس کو سب معلوم ہے یار, ہاتھ دیکھ کر کے سب بول رہا ہے, پورے خاندان کو گنا رہا ہے, میرے پاس کو گنا رہا ہے, یہ صحیح بول رہا ہے. ارے بھائی اگر ہاتھ کو دیکھ کر کے تمہاری قسمت بدل سکتا ہے, اس کی اپنی قسمت کیوں نہیں بدلا؟ اس چکر میں کیوں پھنسا ہوا ہے؟ اور کیا آپ نے کبھی, وہ اپنی دکان چلا رہا ہے, تمہارے ہاتھوں کی نوجوان لکیر, کبھی یہ نہ دیکھو کہ میرا آج اسٹار کیا کہہ رہا ہے. نا, اپنے اسٹار کو حکم الہی سے بدل دو. اگر سیکھنا ہو تو علی سے سیکھو جو سورج کو بدل سکتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. عجل فرج. اچھی طرح سے سمجھ کے جائیے. اچھے آن لائن پہ وہاں سے لوگوں نے دنیا بھر سے بھیجا ہے, پیغامات بھیجے ہیں. حسن یہ ٹاپک جو ڈی کنڈیشننگ کا
डी कंडीशनिंग कोई आसान मसला नहीं है, माइंड सेट को हटा देना एक बहुत चैलेंजिंग टॉपिक है। इस टॉपिक पर बहस मुफक्किरीन के लिए बहुत ज़्यादा हिला देने वाली है। माशाल्लाह आप लोग साहिबान फ़िक्र हैं और कराची से बेहतर कोई स्टेज नहीं है जहाँ पर यह बहस हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह मकतब अहले बैत का मेराज, अगर मेराज फ़िक्र है तो आपका मजमा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप में सलाहियत है, सुनिए, सुनकर बदलने की कोशिश कीजिए। हम लोग अच्छे सामिअ बन गए हैं, अच्छे सामिईन बनना और है, अच्छे आमिलीन बनना और। अच्छे आमिलीन बनिए, जो सीखा है फ़ौरन उस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह किस्मत बदलेगी और हो सके तो बहुत जल्दी बदल सकती है। आज हमारा एक मुल्क बताया 35 साल में आज की दुनिया को साबित कर दिया, एक रहबरियत सही हो और रहबर के मानने वाले सही हो। तो जब नाइब इमाम का ये आलम है तो इमाम का क्या है? दरवाज़ पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैंने देखा मजमे को, चूँकि हमने पहले दिन 8:47 पे शुरू किया था, कल 8:37 पे, आज 8:30 पे लोग आते हैं उसी हिसाब से। आपको बताता हूँ, चूँकि दूसरी मजलिस पढ़नी है, मैं यहाँ पर 8:30 बजे मेंबर पे बैठा करूँगा। ज़रूर आप लोग तशरीफ़ लाएँ ताकि ताख़ीर ना हो, आप लोग मिस ना करें। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कल हमने प्री डेस्टिनेशन एंड चॉइस यानी इजबार और तफवीज़, तकदीर और तदबीर की बहस की थी। फ़लसफ़ियाना बहस है, खुश्क बहस है, लेकिन उसको मैं आज नतीजे पे पहुंचाकर फिर कल के आने वाले कल में इंशाअल्लाह एक दूसरी बहस शुरू करूंगा जो इसी डी कंडीशनिंग की है। तो आज की बहस को इख्तिताम पहुंचाने के लिए मौलाना हम ये तकदीर और तदबीर को आसानी से कैसे समझ सकते हैं। कल मैंने मिसाल दी थी, आज प्रैक्टिकल 3 वाक़यात बयान करूँगा, 3 किस्से हैं। 2 किस्से प्रैक्टिकल दुनिया में हुए हैं, एक किस्सा कुरानी किस्सा है। साथ रहिए और इसको इंशाअल्लाह ये मजालिसें जल्दी समझ में आने वाली नहीं है। इंशाअल्लाह मौका जब अशरा भी ख़त्म हो जाए तो फिर बैठ के फिर सुनिए कि क्या कहा गया है। पेन और पेपर लेके बैठिए और कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को भी इंशाअल्लाह इसको समझाने की कोशिश करें। अगर ये समझ में आ गई तो हमारी ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं और इस्लाम है ही ऐसा, मकतब फ़िक्र अहले बैत ही ऐसा ही मकतब है इंशाअल्लाह। तो ये तकदीर और तदबीर को समझाइए मौलाना। आया मैं मजबूर हैं या मुख्तार हूँ? आया मैं प्री प्लान्ड हो चुका हूँ, मुझे रोबोट बनाकर दुनिया में भेजा गया है, या ये कि मेरे पास कुछ इख्तियारात हैं या नहीं है? कल हमने बताया था कि इंसान को अल्लाह ने मुख्तार बनाया है। ज़मीन मुख्तार नहीं है, आसमान मुख्तार नहीं है, गैलेक्सीज 170 बिलियन अरब 170 अरब कहकशाने मुख्तार नहीं हैं, मगर इंसान मुख्तार है। इंसान को अल्लाह ने इख्तियारात दिए हैं, इसीलिए सख्खर लकुम, कुरान कहता है सारी कायनात तुम्हारे हाथ में मुसख्खर है। जिस तरह से एक 5 फीट का इंसान बड़े हाथी को एक आंकुश के ज़रिए से कंट्रोल कर सकता है, उसी तरह से पूरी कायनात को इंसान अपने फ़िक्र के ज़रिए से मुसख्खर कर सकता है। अल्लाह ने इंसान में ये सलाहियत दी है। अब देखिए बात, इसको अगर समझना है तो एक मिसाल, अब रोज़ाना ऑफिस जाते हैं, मालूम है ये टाइम, इस टाइम से जाता हूँ, मेरे ऑफिस जाने तक आधे घंटे का मैं मिसाल दे रहा हूँ, आधे घंटा टाइम लगता है, उसी हिसाब से रोज़ाना जानते हैं और प्लान उसी तरह से करते हैं कि मैं निकलता हूँ इस टाइम पर, इंशाल्लाह आधे घंटे बाद पहुँच जाऊँगा। एक मरतबा ऐसा आता है, एक मौका ऐसा आता है, जैसे ही बाहर निकलते हैं देखा कि रास्ता बंद है, फिर पलट के दूसरे रास्ते की तरफ गए, फिर देखा कि रास्ता बंद है, फिर इस तरफ से गए, फिर आगे बढ़े, फिर देखा कि रास्ता बंद है। बजाय इसके कि आधे घंटे में पहुँचते हैं 1 घंटे से ज़ायद मुमकिन है कि 2 घंटे लग जाए, रास्ता आधे घंटे का है। इस्लाम ये कहता है घर से निकलने का प्लान तुम करो, प्लान करना तुम्हारा फरीज़ा है, पहुँचाना हमारा काम। और इस रास्ते में तुम बेचैन मत हो जाओ, कोशिश ज़रूर करो, भागो, दूसरा रास्ता तलाश करो, दूसरा तलाश करो, दूसरा तलाश करो, लेकिन ये यकीन कर लो कि पहुँचाने का काम, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आखिरी सब तक सब लोग सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। प्लानिंग
कोताही मत करो, प्लान करो, ज़रूर करो। इंशाअल्लाह तुम प्लान जब करोगे और कहो इंशाअल्लाह, अल्लाह से मदद से इंशाअल्लाह वो प्लान पूरा होगा। लेकिन बीच में अगर हर्डल्स आए, परेशानियां आए तो परेशान मत हो जाओ, इसलिए कि तुम्हारा काम प्लान बनाना है। एक वो है जो प्लान को तोड़ता है। मौला अमीरुल मोमिनीन का कौल है कि अरफ़्त रब्बी बिफ़स्क़िल अज़ाइम नक़दिल हिमम, मैं अल्लाह को उस वक्त पहचाना जब मैं प्लान करता हूँ तो वो तोड़ देता है। मैंने वेल प्लान किया, एग्जीक्यूट करना चाहा, लेकिन अल्लाह ने कहा अच्छा तुम प्लान बना रहे हो, तुम प्लान बनाओ, लेकिन इतना कहो कि प्लान के बाद इंशाअल्लाह कहा करो। जब तक कि उसका इरादा नहीं होगा तुम आगे नहीं बढ़ सकेगे। ये इस्लामी अक़ीदे का एक बहुत बड़ा अहम मसला है। तो प्लानिंग ज़रूर कीजिए और कभी मत कहिए कि मेरी किस्मत फूटी, मेरे दरवाजे, मौलाना ऐसा मालूम होता है चारों तरफ से दरवाजे बंद हो गए हैं। कल इंशाल्लाह बहस करूंगा जादू की जो चक्कर है, इसने जादू कर दिया, सास ने जादू कर दिया, बहू ने जादू कर दिया, चचा ने जादू कर दिया, भाई ने जादू कर दिया। कल बहस होगी इंशाल्लाह। लेकिन आज की जो बहस है हमारी तकदीर और तदबीर की बहस है, इजबार और इख्तियार की बहस है। इसको आज पूरा करना चाहता हूँ। है मेरे साथ आप लोग बहुत अच्छी तरह से। कभी आज के बाद मत कहिए कि मेरे दरवाजे किसी ने बंद कर दिए हैं। कुरान की आयत सूरह तलाक़, कुरान का 65वां सूरा है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू फुरक़ाना, तक़वा इख्तियार करो तो अल्लाह तुम्हें हक़ व बातिल के तमीज़ करने की सलाहियत देगा। तक़वा इख्तियार करो, यजअल लकुम फुरक़ाना। दूसरी आयत, बंद गए हैं चारों तरफ से, मेरी किस्मत के रास्ते बंद गए हैं, सब ने किसी ने बांध दिया है। कुरान कहता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, अगर तक़वा इख्तियार करो ये रास्ते बंद भी हो जाएं तो एक रास्ता खुला रहेगा। आप एक मूवी ज़रूर देखिए बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, हज़रत यूसुफ की। ताज्जुब है मुसलमानों पर, हालत बुरी है मुसलमानों की। हॉलीवुड, लॉलीवुड, बॉलीवुड के एक एपिसोड 60 मिलियन 70 मिलियन देखते हैं। सबसे देखने वाला, ज़्यादा देखने वाला मुसलमान है। एक पाकिस्तान का एक ड्रामा 60 मिलियन 70 मिलियन 80 मिलियन इंसान देखते हैं। ये जो खूबसूरत इस्लामी मूवीज़ बनी हैं उनको हज़ारों तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। इससे हमारी फ़िक्री हालत का पता चलता है, हम किससे मुतासिर हैं उससे पता चलता है। अब हज़रत यूसुफ की मूवी ज़रूर देखिए। हज़रत यूसुफ के लिए कुरान ये कहता है फ़ग़ल्लक़तिल अब्वाब क़ालत हैत लक, ज़ुलैखा ने उस महल के गोशे में ले जाकर के, बहुत बड़ी मलिका थी, उसने अपने घर के बड़े कमरे में और महफूज कमरे में ले गई, पूरे दरवाज़ों को बंद कर दिया। फ़ग़ल्लक़तिल अब्वाब, पूरे दरवाज़ों को टाइट बंद कर दिया। फ़क़ालत हैत लक, चलो हो जाए या यूसुफ, अब कोई देखने वाला नहीं है। अब यूसुफ भाग रहे हैं, दरवाजे बंद हैं। यूसुफ भाग किधर रहे हो? कि तुम्हारे दरवाजे बंद हैं, अल्लाह का दरवाजा बंद है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह। गौर करें बहुत अच्छी तरह से, मेरी तरफ से नहीं, पर वह बाबों का मफ्तूह लित्तलब वल उगूल, दुआएं सबा मौला अमीरुल मोमिनीन परवरदिगारा, सारे दरवाजे महलों ने बंद कर दिए हैं, बादशाहों ने, रास्तों ने बंद कर दिया है, मगर तेरा दरवाजा कभी बंद नहीं होता। आयतुल्लाह काशिफुल ग़िता जिनका नाम दिया गया नजफ में, एक दिन बेटे को उठाते हैं, चलो फजर की नमाज पढ़े। बेटा कहते बाबा ज़रा थका हूँ आज नहीं, कहा आज उठो ज़रूर, तुम कल, मैं आज कुछ कहना चाहता हूँ। बेटे को लिए जब रास्ते में पहुँचते मौला के हरम के सामने एक फ़कीर को हाथ उठाए हुए देखा, फ़कीर मांग रहा था। आयतुल्लाह का अल्लामा काशिफुल ग़िता बहुत बड़े उलमा जानते हैं, उन्होंने रोक कर पूछा, देखो ये फ़कीर, बताओ कितने लोग पैसा देंगे इसको? बेटे ने कहा बाबा कौन देगा, इतनी रात को कौन देगा, मगर उम्मीद में बैठा हुआ है कि कोई देगा। अगर ये बंदा इंसान का उम्मीद रख रहा है इंसान से, अगर अल्लाह से इस तरह, सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह। मेरी बेटियों से, मेरी बहनों से, मेरी माँओं से गुजारिश करता हूँ, कभी ये मत कहिए कि हमारे दरवाजे बंद हो गए हैं, हमारा रिस्क का दरवाज़ा बंद हो गया है, बल्कि अल्लाह के रिस्क का दरवाज़ा बंद कभी नहीं होता। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, तक़वा इख्तियार करो तो तुम्हारे दरवाजे खुलते चले जाएंगे, कोई दरवाजे को बंद नहीं कर सकेगा। ये हो गई बात कल के फिक्र की। आज हमें नताइज के तौर पर 3 वाक़यात बयान करूँगा। एक प्रैक्टिकल वाक़या है, बहरा में नासरी फ़र्द
ایران کا بلینر ہے, ارب پتی ہے. بہت خوبصورت قصہ. بازستان دشتستان ایک سینٹرل ایران کا حصہ ہے. بازرجان ایک شہر کا نام ہے, اس شہر کا رہنے والا ہے. اس نے 20,000 کھجور کے درخت یہ کیے ہیں, وقف کیے. 20,000 کھجور کے درخت کا باغ اس نے وقف کیا ہے. کہتے ہیں کہ اس ایریا میں رمضان میں جتنے لوگ افطار کرتے ہیں اس کے کھجور کی وجہ سے. کتنا بڑا دولت مند ہے. اچھا اس کا قصہ سنیے. بہت فقیر تھا. یہ قصے کیوں ہیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا میں بڑھ نہیں سکتا, مواد حالت میری خراب ہے, مجھے کوئی آگے نہیں بڑھا سکتا, میرا نہ ماموں ساتھ دیتا, نہ چچا ساتھ دیتا, نہ والد ساتھ دیتے. جو بھروسے کرتے ہیں ان پر وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. مومن کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا سوائے پروردگار کے. ہمت سے کام کرے, آگے بڑھے. یہ بہت فقیر تھا انسان, یہ بہت غریب تھا. بحرام ناصری فرد, ناصری فرد فیملی نیم ہے, بحرام نام ہے اس کا. غریب تھا بہت, اللہ نے دینا شروع کیا. اتنا غریب تھا, وہ قصہ سناتا اپنی زندگی کا. اسکول میں بچپنے میں یہ بچے جانتے ہیں, اسکول میں ٹور کو لے جاتے ہیں بچوں کو. ٹور کو لے جانے کے لیے جیسے یہاں پر 100 روپے یا 200 روپے پیسے لگایا جاتا ہے, پھر اس ٹور کو پیسے. اس زمانے میں کہتے ہیں کہ ایک ٹور کا اعلان ہوا, 1 ریال کا بتایا گیا کہ 1 ریال دینا ہے اس ٹور کے لیے. میں نے ماں سے باپ سے رو کے چیخا کہ مجھے 1 ریال چاہیے, مجھے اس ٹور میں جانا ہے. باپ نے کہا نا ہمارے پاس وہ ریال ہے نا تم کو دے سکتے ہیں, ہمارے پاس صحیح نہیں, کیا کریں. کلاس میں ٹیچر نے ایک سوال کیا کہ جو اس سوال کا جواب دے گا اس کو میں 1 ریال جو ہے انعام دوں گا. یہ بھی اگر کوئی ٹیچرس ہیں, مجھے بھی ٹیچنگ میں بہت دلچسپی ہے. ممبر سے زیادہ مجھے بورڈ پسند آتا ہے, اس لیے کہ ممبر پہ جو ہے 1 وے ٹرافک ہے, جو میں بول رہا ہوں سن رہے ہیں چلے جائیں گے. مگر ٹیچنگ میں جو ہے 2 وے ٹرافک ہوتی ہے, بہت مزہ آتا ہے, سننے میں مزہ آتا ہے, بہت اچھی چیز. تو وہ ٹیچر اتنا اسمارٹ تھا, سمجھ گیا کہ بچہ پریشان ہے, اس کو ویسے ہی درہم دینا, ریال دینا اچھا نہیں ہے. ایک ایسی چیز ہونا چاہیے کہ اس کی عزت بھی محفوظ, اس بچے کی جو وقار بھی, اس کا نفسیات بھی اس کی محفوظ ہو, اس کا کام بھی ہو جائے. سوال کیا, کوئی بچہ جواب نہیں دیا, اس نے جواب دیا تو ریال دیا اس نے. ریال جیسے ہی دیا, یہ لے کر کے فوراً دفتر گیا, میں بھی کل کے ٹور میں جانے والا ہوں, میرا نام بھی لکھا. ہو گئی بات. اب وہ کہتا ہے کہ میری زندگی شروع ہوئی اسکول وغیرہ کے بعد, تجارت شروع کیا میں, میرے پاس اتنی دولت آئی, کہاں سے آئی مجھے نہیں معلوم. اور آج جو دیکھ رہے ہیں, مجھے یاد آیا یہ پوری دولت کے محرک وہ ٹیچر ہوں. توجہ, پوری یہ دولت, میں جب بلینر بن گیا ہوں, اس دولت کا محرک کون ہے؟ وہ ایک ہے جو ایک فکر کی وجہ سے میں آج اتنی میری زندگی میں تبدیلی آئی. تو پھر میں تلاش کرنا شروع کیا اس ٹیچر کو. کئی سالوں بعد اس تلاش کرنے کے بعد معلوم ہوا ایک جھونپڑ میں, بہت غریب غربت کی حالت میں وہ بیٹھا ہوا ہے. میں نے سلام کیا, اس کے پیروں کو بوسہ دیا, ہاتھوں کو بوسہ دیا. کہ تم کون ہو؟ کہا, یاد دلایا کہ فلاں وہ فلاں ٹیچر. اس کے بعد وہ ریال کا قصہ بتایا. تب ٹیچر نے کہا ہاں اچھا وہ ریال واپس کرنے آئے ہو؟ کہا ہاں بھائی وہی ریال واپس کرنے آئے ہو, میرے ساتھ چلیے. گاڑی میں لے کر کے بہترین محل میں, ویلا میں سامنے کھڑا کیا. گاڑی کی چابی, کہ یہ ویلا آپ کی ہے, یہ گاڑی آپ کی ہے, اور میں جب تک آپ کی حیات ہے ماہانہ اتنا سرمایہ آپ کو ملتا رہے گا تاکہ آپ پریشان نہ ہوں. اس لیے کہ جتنی میری دولت ہے وہ آپ کے اس ریال. اس واقعے کو ذرا سا انالائز کیجئے جا کر کے, صرف واقعہ سمجھ میں نہیں آئے گا, آپ جا کر کے انالائز کیجئے کہ محرک عمل ایک, اور ہر عمل کے پیچھے اخلاص سے عمل دو. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے, جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر, بادہ و جام سے گزر, کبھی حور کے لیے نماز نہ پڑھ, کبھی شراب کے لیے نماز نہ پڑھ, اس کی عبادت کر جو عظیم ہے, جو مالک الملک ہے, جو جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. اللہ کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے. جس کا عمل ہو بے غرض. علی تیرا عمل کتنا بے غرض تھا. ایک ذوالفقار نے کائنات کی عبادت ایک طرف, ایک ضربت میں تلوار بڑی
نتیجہ نکالیں، آپ جا کر کے دیکھیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں فیکٹرز انوالو ان دی پروگریس، وہ کون سے عوامل ہیں جو ہمارے آگے بڑھنے میں کام آتے ہیں. واٹ آر دا فیکٹرز؟ تو اس کو اچھی طرح سے سمجھیے. ایک ہے ٹینجیبل فیکٹرز یعنی محسوس عوامل، کچھ عوامل ہیں غیر محسوس. غیر محسوس عوامل ہمارے کردار کی وجہ سے ہیں. اگر ایک نیکی کرو وہ خود ایک عمل ہے، اس کے ایک اثرات ہیں، اس کے اثرات کے اثرات ہیں، اس کے نتائج الگ ہیں. ایک گناہ کریں اس کے نقصانات ہیں، نقصانات کے اثرات ہیں، اس کے نتائج. اس کو اگر سمجھیں تو یہ واقعہ آپ کو ذہن میں سمجھ میں آ جائے گا. ایک ریال کے ذریعے سے انسان ایک بلینر بن سکتا ہے، اور بننے کے بعد مردانگی یہ ہے، جوان مردی یہ ہے کہ محسن کو بلائیں. ایسا کہہ دیا جملہ، اگر آج ابو طالب کو بلا دیں صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. دوسرا قصہ، میاں بیوی شوہر اور زوجہ کھانے پہ بیٹھے ہیں، بھنا ہوا بھنی ہوئی مرغی ہے، کھا رہے ہیں. دستک ہوئی، پوچھا انہوں نے کون؟ انا مسکین، غریب ہوں، 2 لقمے کھلا دو. بہت غور کریں ہم، بریکٹ میں ایک مسئلہ بھی سمجھ جائیں. سورہ والضحیٰ کی آیت ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، بھکاری کو جھڑکو نہیں دینا تو مت دو، جھڑکنے کا حق نہیں. اگر کسی نے مانگا ہے روپیہ 2 روپیہ جتنا دے سکتے دے سکتے، نہیں دے سکتے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، خاموش. بھکاری مستحق نہیں ہوتا اور مستحق بھکاری نہیں ہوتا. سمجھنے کی کوشش کریں. جو لوگ خمس نکالتے ہیں ان پر ذمہ داری یہ ہے کہ مستحق کی تلاش کریں. مانگنے والا مستحق نہیں ہے، مستحق کبھی مانگتا نہیں ہے، کوشش کرتا، محنت کرتا، اپنے جاب میں لگا ہوا ہے، بچوں کی عزت کی روٹی کھانا چاہتا ہے، ایسی کی تلاش کرو، ان کے بچوں کی ہمت افزائی کرو، فیس ادا کرو. یہ ہے مستحق کی تلاش. ورنہ بھیک مانگنے والے کو آپ جو ہے جھڑکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. راتوں کو تلاش کیجئے مستحقین کون. فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میاں بیوی کھا رہے تھے، مرغی بھنی ہوئی تھی. سوال کرنے والے نے کہا، سائل نے کہا کہ میں مسکین ہوں، فقیر ہوں، مجھے ہمیں روٹی کی ضرورت ہے. شوہر نے کہا نہیں معلوم، ایسے کئی معلوم آتے جاتے رہتے ہیں، چلے جاؤ بھائی، نہیں ہمارے پاس. یہ 2 میاں بیوی دولت مند تھے، یہاں تک کہ اتنی حالت خراب ہوئی کہ بیوی نے شوہر سے طلاق لے لیا. دوسرے شوہر کے ساتھ رہی. ایک دن اسی طرح سے شام میں مرغ بھنی ہوئی تھی اور کھا رہے تھے. کسی نے دستک دی، دروازے کو نوک کیا، پوچھا کون؟ کا مسکین. یہ مومنہ فوراً ہی اس مرغی کے کچھ حصہ توڑا، فوراً لے کر کے دوڑی ہوئی گئی. اس کو یاد تھا کہ پچھلے واقعات سے گئی. دروازے پر دیکھا کہ پہلا شوہر. کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے. دنیا ہے نا بھی، کیسا کیسا. سامنے دیکھا پہلا شوہر، فوراً دیکھ کر کے رونے لگی چہرے پر. یہ دوسرا شوہر دیکھ کر سمجھ گیا کہ پریشان ہے، رو رہی ہے، کیا بات ہے. کہا وہ میرا پہلا شوہر تھا. اس شوہر نے کہا میں وہی آدمی جو فقیر تھا، جو تمہارے پاس دروازے پر آیا تھا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کبھی کسی انسان کو حقیر مت سمجھیے، کبھی کسی کو نیچی نگاہ سے مت دیکھیے. آپ کے ہاتھ کے اشارے سے کسی کو ذلیل مت کیجیے. آپ کے باڈی لینگویج سے کسی کو کمتر نہ سمجھیے. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں عوامل غیر محسوس کو سمجھیے. عوامل کیا ہیں؟ فیکٹرز جو نظر نہیں آتے ہیں لیکن یہ فیکٹرز ہیں، اس کے نتائج. یہ 2 قصے ہوئے. اب آئیے قرآن کا قصہ، اس کے بعد ٹائم میرا ختم.
سورہ قلم 68واں 68 چاپٹر ہے. یہ نزول قرآن میں یہ دوسرا سورہ ہے. پہلا سورہ سورہ علق، دوسرا سورہ سورہ قلم. اس میں 17 آیت کے بعد یہ آیت ہے وَبَلَوْنَاهُمْ، ہم نے امتحان میں رکھا اصحاب الجنہ. جنت کہتے ہیں عربی میں باغ کو، باغ والوں کو کے ساتھ ہم نے امتحان لیا. 2 قصے ہیں قرآن میں. یہ ایک قصہ ہے باغ کا، ایک اور قصہ ہے سورہ کہف میں باغ کا 2 بھائیوں کا. یہ قصہ جو ہے جس کے ایک باپ کے شاید 7 یا 10 بیٹے تھے، ان کا قصہ ہے سورہ قلم میں. قرآن مجید آرگینک بات کرتا ہے، نام لیتا نہیں ہے. نام آپ تلاش کیجئے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور انسانوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں. اب یہ قرآن نہیں بتاتا کون بیچا. تب یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں اللہ جو ہے نام نہیں بتاتا. تم تلاش کرو یہ کون ہے جو بیچنے والے کون ہیں، مرضی رب پر بیچنے والے کون ہیں. یہاں پر بھی قصہ ہے کہ ایک باپ کے 10 بیٹے تھے. ان میں سے باپ ہمیشہ اپنی کمائی زمینداری کرتا تھا. جب فصل لگتے تھے تو پہلے غریبوں کا زکوٰۃ نکالتا تھا، بعد میں اپنے لیے رکھتا تھا. ان باپ کا انتقال ہوا، پہلا سال آیا، بچوں نے محنت کی، فصل تیار ہو گئی. توجہ بہت اچھی طرح سے، فصل تیار ہو گئی. اب تیار ہونے کے بعد بچوں نے یہ کہا کہ ہم کل زکوٰۃ دینے والے نہیں. ہاں، ان میں سے ایک درمیانی خیالات کا بچہ تھا، نہ ایسا نہیں کرو، اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اٹھائیے پورے آیت 17 سے لے کر آگے پڑھیے. قرآن کہتا فطاف علیہم طائف کالسریم. طائف کہتے ہیں یہ بارے کو، جس کو آج کو انگلش میں اگر ٹرانسلیٹ کریں جس کو کہتے ہیں ٹورنیڈو. طواف کرنے والا. یہ ہوا ایسی گول جو ہوا پھرتی ہے، حتیٰ گاڑیوں کو بھی اڑا دیتی ہے. آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں، آپ نے سب کچھ دیکھا ہے. ایک رات میں ایک ایسا طوفان آیا جو کل صبح فصل کٹنے والا باغ کو رکھتا. سمجھ جائیے دین اور دینداری کا فکر صحیح رکھیے. کبھی کسی کا حق نہ ماریے. کسی کا حق لوٹ کے کوئی کامیاب ہو نہیں سکتا. چند دنوں کے لیے ممکن ہے کہ ظاہری کامیابی مل جائے، مگر ہمیشہ وہ ناکام رہے گا. کامیابی کس کو ملے گی؟ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، غریبوں کا خیال کرتا ہے. یہ عقیدہ جب تک صحیح نہیں ہوگا انسان کامیاب نہیں ہوگا. اب آئیے آج کی شب میں لنک کرتا ہوں ہمارے بچوں کی تربیت میں. ایسے کیسے تربیت کریں کہ تلوار سر پہ ہے. 2 بھائیوں کو لا کر کے دریائے فرات کے پہلو میں کھڑا کر دیا گیا ہے. ابھی تلوار چلنے والی ہے. بچے کہتے ہیں ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دیں. میری ماؤں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، جن کے بچے خدا سلامت رکھے، آباد رکھے آپ کے بچوں کو. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے کے بچوں کی رہنمائی کریں. کس طرح سے ہم رہنمائی بچوں کی کریں کہ یہ بچے یونیورسٹی جائیں تو اللہ کی عبادت کو نہ بھلائیں. یہ بچے اگر کالج میں جائیں اللہ کی عبادت کو نہ بھلائیں. محرمات سے بچنے کی کوشش کریں. یہ بچے اگر امریکہ چلے جائیں، چائنا چلے جائیں، اسٹڈی کے لیے جائیں، مگر اپنے دین کو نہ چھوڑیں. کون ہے یہ چھوٹے بچے؟ یہ حضرت مسلم کی یتیم. حارث نے تلوار کو اٹھایا. جیسے ہی تلوار کو اٹھایا بچوں نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے دے. 2 رکعت نماز پڑھنے دے. حارث نے کہا یہ نماز تم کو فائدہ دے گی تو جو چاہے کر لو. 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھوں کو اٹھایا. یا احکم الحاکمین، اے بہترین فیصلہ کرنے والے، اے بہترین فیصلہ کرنے والے پروردگارا، ہمارے اور اس قاتل کے درمیان تو فیصلہ کر دے. بڑا کہتا تھا مجھے قتل کر، چھوٹا کہتا تھا مجھے قتل کر. دونوں بحث ہو رہی تھی. ایک حشر بپا ہو گیا. خنجر کے تلے پر بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے. بہت غور کیجیے. پسران مسلم، یتیمان مسلم یہاں پر پہنچے کیسے؟ یہ کیسے یہ گرفتار ہوئے، کیسے قید میں رہے، بحث الگ ہے. روایتوں میں ہے کہ کربلا کے فاجعے کے بعد 70 یا 75 سے زائد بچے موجود تھے.
آخر میں کچھ بچے باقی رہ گئے تھے. یہ کربلا میں ختم نہیں ہوئی ہے، کئی مقامات. جب زندان میں ڈالا گیا تو 11 دن کوفے میں زندان میں تھے پورا اہل احرام. جب سب کو رہا کیا گیا حکم ملا کہ یتیمان مسلم کو رہا نہ کیا جائے. جناب زینب نے درخواست کی، سید سجاد نے. نہیں مانو اس ماں کا دل کیا ہوگا جو جا بھی رہی ہیں حالانکہ خود گرفتار ہیں لیکن بچوں کو قیدی چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. قافلہ چلا گیا. 1 سال گزرنے کے بعد قید میں رہے. میرے نوجوانوں، چھوٹے بچوں، جوانوں، نوجوانوں، بہت غور کرو. روزانہ 1 روٹی کا ٹکڑا ملتا تھا، 1 گلاس پانی. دونوں بچوں نے کہا اگر ایسا ہی مسئلہ ہے چلو ہم روزانہ روزہ رکھیں گے تاکہ روزہ بھی ہو جائے، عبادت بھی ہو جائے، پھر یہ اس سے افطار کریں. دربان جو تھا، جیلر جو تھا، بدلتا تھا. آخر میں ایک بزرگ آیا تو ان بچوں نے چند دنوں کے بعد دیکھا کہ بہت زیادہ رحم کرم کرتا ہے، چلو آج اس سے ہمارا تعارف کرائے ہم کون ہیں. پوچھا عائشہ کون محمد مصطفیٰ کو پہچانتے ہو؟ کیا کیسی باتیں کرتے ہو، ہم تو اس کا ہی کلمہ پڑھتے ہیں. اچھا تم علی کو پہچانتے ہو؟ کہاں وہ میرا مولا امیر المومنین. بچے سمجھ گئے ہمارا ہی ہے. اس کے بعد پوچھا کبھی مسلم کا نام سنا ہے؟ نام مسلم سنا. تو کیسے باتیں کرتے ہوں، اس کی مظلومی کو ہم بھلا کیسے سکتے ہیں. اسی کوفے میں اس کا لاشا 3 دن تک باہر آئے. کہاں اس کے یتیم ہیں، اسی مسلم کے یتیم میں پیروں پہ گر گیا. مجھے معاف کر دو، مجھے معلوم نہیں تھا، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہ رات کا وقت ہے، میرا جو کچھ ہونا ہے ہو جائے، لیکن میں قید خانے کو کھول رہا ہوں، چلے جاؤ جہاں چاہیں چلے جاؤ کوفے سے باہر. رات بھر بچے پھرتے رہے یہاں تک کہ صبح کی وہ پھوٹنے لگی. فرات کے کنارے درخت کے پاس آ کر عبادت کر کے سہمے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر ایک مومنہ پانی لینے کے لیے فرات پر آئی ہے. دیکھا ایک چاند سے چہرے ہیں جو اس پانی پہ لہرا رہے ہیں. پلٹ کر دیکھا کون؟ کہا تم کون ہو؟ کہا ہم یتیم ہیں. کہا کیا بات ہے؟ بچوں نے قصہ سنایا. مومنہ تھی کہ گھبراؤ نہیں، چلو میرے گھر لے کر آئی. بچوں کو غذا دیا، آرام سے سلایا. شام میں دیکھا اس کا شوہر پریشان ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا قید سے 2 بچے چھٹ گئے ہیں اور ابن زیاد نے حکم دیا ہے جو ان بچوں کو لائیں اس کو چند 1000 درہم کا انعام ملے گا. اس نے کہا ان درہموں کو لے کر کے کیا کرو گے؟ اولاد رسول ہیں، ان کے پیچھے نہ جاؤ. اس نے کہا یہ باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کھانا کھا کر کے سوتا ہے. رات کو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو جگایا. چھوٹے بھائی سے کہا معلوم ہو رہا ہے یہ رات ہماری آخری رات ہے. کہا کیوں؟ کہا میں نے نانا رسول اللہ کو دیکھا، یہ فرما رہے ہیں اے ابراہیم، اے ابراہیم تم ہمارے پاس آنے والے ہو. چھوٹے بھائی محمد نے کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے. دونوں بھائیوں نے گلے لگایا. رونے کی آواز بلند ہو گئی. حارث نے سنا، دوڑا ہوا کمرے میں داخل ہوا. دیکھا یہ بچے جن کی تلاش کر رہا ہے وہ سامنے ہیں، زلفوں کو پکڑ رہے. اجرکم علی اللہ تعالیٰ ملاتا ہے، تماچے مارتا ہے. بچے صحنے ہوئے التماس کر رہے ہیں. بعض روایتوں میں ہے کہ صحن خانہ میں ایک ستون سے بچوں کو باندھا اور سامنے تلوار کھول کے رکھ دیا تاکہ بچوں کے ذہن میں موت رات بھر آتی رہے. صبح کی وہ پھوٹنے لگی. دونوں بچوں کو لے کر غلام سے بیٹے سے کہا چلو. بیٹے سے پہلے کہا اس کو ذبح کرو. بیٹے نے کہا یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا. غلام سے کہا کہ تم اس کو ذبح کرو. غلام نے فرات میں ایک چھلانگ مانگی، وہ بھاگ کر چلا گیا. خود اپنے تلوار کو ہاتھ میں اٹھایا. یہ جو واقعہ ہم نے بتایا، بچوں نے نماز کی گزارش کی، نماز پوری کی. 2 رکعت نماز کے بعد
ہاتھوں کو اٹھایا خدایا ہمارے اور اس کے درمیان تو انصاف فرما۔ روایتوں میں ہے کہ پہلا بھائی بڑا کہتا تھا مجھے کاٹ دے، چھوٹا کہتا ہے مجھے قتل کر دے، یہ بحث ہوئی رہی تھی، تلوار چلی، ایک بھائی کا لاشاں فرات پر ڈالا، لاشاں اوپر تیرتا رہا جب تک کہ دوسرا بھائی نہیں آیا۔ میں ایک جملہ کہوں، انشاءاللہ 2 دن بعد 2 اور یتیموں کی گفتگو سنیں گے جن کا نام اونو محمد ہے۔ ارے جب اونو محمد کربلا کی سرزمین میں شہید ہوئے تو عباس تھے موجود، علی اکبر تھے موجود، حسین تھے موجود، ان کے لاشیں لانے والے موجود تھے۔ فرات یہ کہہ رہی ہے اے غربا، اے میرے بچوں، تمہاری لاشوں کا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، آؤ میری گود میں اٹھا کے لے چلوں۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك ولا خبر عليك عليكم منا السلام ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحابه فیا لیتنا کنا معکم فنفوز معکم فوزا واللہ۔ پروردگارا ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ہیں ان کی جان مال آبر اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما، بیماروں کو شفا دے، اور پروردگارا ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صاحبی قوتوں کو بانٹ دے، اور پروردگارا مراجع رہبر کے سائے ہمارے سروں پر سلامت رکھ، ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، خدایا پروردگارا انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار